إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قابل احترام ماں اور بہنوں، حسن تحقیق عنوان کے تحت علم کی جستجو رکھنے والی ایک عظیم الشان خاتون ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق علم و عمل، ایمان و یقین، کردار و اخلاق سے متعلق باتیں روایات کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کورس کا پہلا حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت اور ان کے کردار سے متعلق ہے، اور دوسرا حصہ وہ سوالات جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اور ان سوالات میں جو علمی مواد ہے اور ان سوالات میں جو خود ان کا تفقہ جھلکتا ہے۔ اس کورس کے یہ دو حصے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے انعامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرمائے، انہی انعامات میں سے، احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک بیویاں عطا فرمائیں، ایسی بیویاں جو افکار، گفتار اور کردار ہر اعتبار سے بہترین خواتین تھیں، سوچ کے اعتبار سے اعلیٰ تھیں، گفتگو کے اعتبار سے اعلیٰ اور افضل تھیں، اور کردار کے اعتبار سے، اخلاق و عمل کے اعتبار سے بہترین خواتین تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اس میں بہت بڑا دخل تھا۔ آپ کی تربیت، آپ کی صحبت خود ان کے کردار کو بہتر بنانے کے لیے کافی تھی۔ مزید یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان خواتین کو دین کا شوق ایسا عطا فرمایا تھا کہ ہر آنے والا دن انہیں بہتر بناتا چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر کر دیا کہ وہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہوں گی، اور جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں قرار پائیں گی۔ جو آیت میں نے پڑھی، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاک چیزیں، پاک باتیں یا پاک عورتیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی باتیں ہیں، جن میں سے ایک قول ابن زید کا یہ بھی ہے کہ اس میں اشارہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنایا، یہ شرف دیا، اور خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر برائی سے پاک رکھا۔
بے حیائی سے اور کردار کے بگاڑ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور آپ نے خبر دی اور حدیث ہم دیکھ چکے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنایا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کی بیوی بنایا۔ ازواج مطہرات کے فضائل میں، ان کی خوبیوں میں خوبی یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں میں وہ شریک رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے، اگرچہ آپ کو مدینہ میں ایک بادشاہ کی طرح حیثیت حاصل تھی کہ آپ کا قول حکم اور فرمان ہوا کرتا تھا، لوگ آپ کے لیے نہ صرف اپنا مال و متاع بلکہ اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ہر انسان آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا تھا، بڑے چھوٹے سبھی ہمیشہ اس طلب میں رہتے تھے کہ ہم سے کوئی مطالبہ کیا جائے اور ہم اس کے لیے کھرے ثابت ہوں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ بادشاہوں کی طرح ٹھاٹھ سے، فخر کے ساتھ اور دنیوی زیب و زینت کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ غلام کی طرح، ایسے انسان کی طرح جو بالکل سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ آپ عام انسانوں کی طرح رہتے تھے، آپ عام انسان نہیں تھے، آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ آپ ایک عظیم الشان انسان اور رسول تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کا طرز عمل اور جینے کا طریقہ بالکل سادہ تھا، بلکہ عام لوگوں سے بھی زیادہ فقر و فاقے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، آکل کما یأکل العبد واجلس کما یجلس العبد فانما انا عبد۔ میں غلام کی طرح کھاتا ہوں، غلام کی طرح بیٹھتا ہوں، اس لیے کہ میں غلام ہوں، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بندگی کی شان نمایاں تھی، اور چونکہ آپ کے سامنے آخرت تھی اور نبوت و رسالت کی ذمہ داری تھی، اور آپ ایک اسوہ تھے لوگوں کے لیے، اور انبیاء عام طور سے فقراء کے درمیان ہوتے ہیں، تو آپ کی زندگی بھی بالکل سادہ تھی۔ آپ دنیا سے زہد اختیار کرنے والے اور آخرت کی رغبت رکھنے والے تھے دوسروں کے مقابلے میں۔ اس کا اثر آپ کی زندگی پر، آپ کے گھر پر پڑتا تھا۔ قلت اور کمی کی وجہ سے زندگی میں، گھر کی زندگی میں کئی مسائل آتے تھے، کبھی کھانے کو نہیں ہے، کبھی لباس میں کمی ہے، کبھی کسی اور چیز میں مسئلہ اور تکلیف ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ان ساری چیزوں کو برداشت کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کے لیے انہوں نے ان تمام چیزوں کو برداشت کر لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ ایک نیک بیوی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ دیندار شوہر کے ساتھ چمٹی رہے، چاہے دینداری کی وجہ سے اس کو فقر و فاقے کی نوبت کیوں نہ آ جائے۔ ازواج مطہرات کی زندگی دیکھنے سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، اور یہ ہمارے سامنے اسوہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا کی کمی کو اپنے لیے بنیاد بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کو نہیں اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ان کے لیے سب سے بڑی چیز تھی، دنیا چھوٹی چیز تھی۔ اس کی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے سامنے آتی ہے۔ فرماتی ہیں عروہ سے، جو ان کے بھانجے ہیں، کہا ابن اختی، اے میرے بھانجے،
بہن کے بیٹے، ان کننا لننظر الی الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین، ہم ہلال دیکھتے، پھر ہلال دیکھتے، پھر ہلال دیکھتے، 2 مہینوں میں 3 ہلال۔ ہلال نئے چاند کو کہتے ہیں۔ مہینے کی شروعات میں چاند دیکھا، پھر اگلا مہینہ آیا اس کا چاند دیکھا، پھر دوسرا مہینہ ختم ہوا، تیسرا مہینہ شروع ہوا اس کا چاند دیکھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے۔ وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، 2 مہینے گزر جاتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا۔ فقلت یا خالہ، میں نے کہا اے خالہ، ما کان یعیشکم، پھر آپ لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی، کھاتے کیا تھے؟ قالت الاسودان، 2 کالی چیزیں، التمر والماء، کھجور اور پانی، کھجور اور پانی۔ الا انه قد كان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیران من الانصار كانت لهم منائح، ہاں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انصار پڑوس میں رہتے تھے، بعض انصار تھے جو آپ کے پڑوس میں رہتے تھے، كانت لهم منائح، ان کے پاس ایسی بکریاں ہوا کرتی تھیں جو دودھ دینے والی تھیں۔ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا، اور وہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دودھ بھیج دیتی تھیں، وہ پڑوسی دودھ بھیجتے تھے، فَيَسْقِينَا، اور پھر اس میں سے ہم لوگ پیتے تھے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا کیا حال تھا کھانے پینے کے اعتبار سے، کہ عام دنوں میں بھی ان کے پاس کھانے پینے کے لیے ٹھیک سے نہیں ہوتا تھا، اور وہ لوگ کھجوریں اور پانی پر گزر بسر کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے۔ اب غور کریں، اگر ہمارے گھروں کا حال ایسا ہو، 1 ہفتہ بھر ہمارے گھر میں چولہا نہ جلے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ 2 مہینے کس کو کہتے ہیں؟ 60 دن لگاتار گزر جانا اور گھر میں چولہا نہ جلے اور کھجور اور پانی پر گزر ہو، اور کبھی کبھار دودھ بھی آ جائے، بس اسی پر اگر ہمارا دن گزر جائے، ہمارے دن گزر جائیں، ہفتے اور مہینے گزر جائیں، تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ حال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فقر و فاقے میں جیتے تھے، لہٰذا انہیں بھی صبر کر کے آپ کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، اور اس حال پر وہ راضی رہتی تھی۔ انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی طرح سے گھر کا حال آپ دیکھیں، فرماتی ہیں کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلتہ، میں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی رہتی، ورجلای فی قبلتہ، اور میرے پاؤں آپ کے اور قبلے کے درمیان ہوتے تھے۔ فاذا سجد غمزنی، گھر اتنا تنگ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب قیام اللیل کرتے تو آپ کے سامنے اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ آپ ٹھیک سے نماز پڑھ سکیں۔ حضرت عائشہ آپ کے سامنے سوئی رہتی تھیں، کہتی ہیں کہ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ میرے پاؤں پر ہلکا سا مار لیتے۔ فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، تو جیسے آپ میرے پاؤں پر ہاتھ لگاتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی۔ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، پھر جب آپ قیام کرتے، سجدوں سے اٹھ جاتے، تو پھر سے میں اپنے پاؤں پھیلا کے اسی طرح سوئی رہتی۔ فرماتی ہیں وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ، گھروں میں اس دور میں چراغ نہیں ہوتے تھے، یعنی آپ کو کیوں پاؤں پہ ہاتھ لگانا پڑتا تھا، کیوں مارنا پڑتا تھا؟ اور
اس طرح سے لگاتار رات میں ہوتا تھا۔ کہتی اندھیرا ہوتا تھا تو کیسے معلوم پڑے گا کہ آپ سجدے میں جا رہے ہیں؟ تو آپ جب میرے پاؤں پر ہلکا سا مارتے تھے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتیں نماز ادا کرتے تھے، اور آپ سوچیں ان رکعتوں میں سجدے اور پھر کتنی رکعتیں اور اس میں کتنے سجدے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی رہتی تھیں، آپ قیام میں چلے گئے، پاؤں پھیلا دیے، پھر واپس سے سجدے میں آئے، پھر پاؤں سمیٹ لیے۔ رات میں نیند کیسے ہوتی ہوگی؟ آپ سوچیں، اسی حال میں پڑی رہتی تھی۔ آج رات میں بچہ اٹھ جائے کسی کا اور رونے لگے تو حال کیا ہو جاتا ہے، سوچئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کئی بار سجدے میں جا رہے ہیں، اور پھر ان کی نیند کھلتی ہے اور پاؤں سمیٹ لیتی ہیں، پھر اس کے بعد پاؤں پھیلا دیتی ہیں۔ لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ ہم کو بڑا گھر چاہیے۔ تو آپ غور کریں، یہ اعلیٰ کردار تھا ان کا، اور یہ فقر و فاقہ اور زہد تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پر راضی ہونا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے پاؤں پر مارتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ قیام میں چلے جاتے، قیام کرتے، تو میں اپنے پاؤں پھیلا دیتی۔ تو گھر بھی چھوٹا، اس پر بھی راضی، اور چھوٹے گھر میں بھی یہ حال ہے کہ ٹھیک سے نیند بھی نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک سے سو بھی نہیں سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہنا اور آپ کے ساتھ ہر قسم کی تکلیف میں شریک رہنا، یہ انہی خواتین کا خاصہ تھا، یہ انہی کا اعلیٰ کردار تھا، اور یہ آخرت کی خاطر دنیا کے لیے قربانی دینے کا مزاج تھا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہو جاتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ جب فتوحات ہوئیں، مال آیا، اور جب مال آیا تو صحابہ کی زندگی میں تبدیلی آئی، یعنی ان کے پاس مال و متاع آیا، جنگیں ہوئیں، جنگوں میں مال غنیمت آیا، تو کافی گھروں میں خیر و برکت آئی، اور دنیوی اعتبار سے تھوڑا بہتری آئی۔ جب دوسروں کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، تو انسان ہے، انسان کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا بھی گھر اچھا ہو، ہماری بھی حالات بہتر ہوں۔ تو اس وقت ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے بھی حالات ٹھیک ہونے چاہیے، ہم کو بھی دوسروں کی طرح ہو معاملہ، خرچ بڑھ جائے اور گھر میں فراوانی ہو ہر قسم کی، سب ترقی کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مطالبے پر ناراض ہو گئے، اور آپ نے ان سے بالکل علیحدگی اختیار کر لی۔ تقریباً 1 مہینے تک یہ معاملہ رہا کہ آپ اپنی بیویوں سے ناراض دور رہے اس مطالبے پر۔ حالانکہ کوئی یہ غلط مطالبہ نہیں تھا، لیکن نبی کا گھر نبی کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر عام لوگوں کی طرح نہیں تھا۔ آپ کے ہاں فقر و فاقہ، زہد اور دنیا سے دوری کا خاص مزاج تھا۔ آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو آپ بیویوں سے دور ہو گئے، مہینہ بھر آپ دور رہے۔ ایک لمبی روایت اس میں صحیح بخاری اور مسلم میں آپ کو ملے گی، جس میں صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے، اور سب رونا دھونا شروع ہو گیا، اور حالات ایسے ہو گئے، مدینے میں ایک ماتم کا ماحول بن گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھے، اور پھر پورا آپ سے براہ راست معلوم کیا ہوا، طلاق ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو آپ نے بتایا طلاق نہیں ہوا ہے، یعنی طلاق نہیں دیا ہے آپ نے۔ تو ایک لمبی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ اس کو مطالعہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا تھا۔ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی اس باب میں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اپنی بیویوں کو بتانے کے لیے کہا۔ روایت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتخیر ازواجہ بدأ بی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دیجیے،
اختیار کس چیز کا؟ ساتھ رہنا ہے تو رہو، اور اگر دنیا چاہیے تو میں تم کو دنیا دے دیتا ہوں، اور دوری دنیا دے کر، مال و متاع دے کر تم کو ودا کر دیتا ہوں، تم کو رخصت کر دیتا ہوں۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح رہنا پڑے گا۔ لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتخیر ازواجہ بدأ بی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں، ساتھ رہنا ہے تو رہیں اور جانا ہے تو جائیں، بدأ بی، آپ نے شروعات مجھ سے کی ہے۔ ایک ایک بیوی سے بات کی، ساتھ رہنا ہے یا دنیا دے دیتا ہوں، کچھ مال و متاع دے دیتا ہوں، اور پھر تم الگ ہو جاؤ، تو مجھ سے شروعات کی۔ فقال انی ذاکر لکی امرا، آپ نے فرمایا دیکھو ایک بات تم سے کہہ رہا ہوں، فلا علیک الا تعجلی حتی تستأمری ابویک، بہتر یہی ہے کہ تم جلدی نہ کرو فیصلہ کرنے میں، اور یہاں تک کہ تم اپنے ابو اور اماں سے مشورہ کر لو، ماں باپ سے، اپنے حضرت ابوبکر صدیق والد ہیں، تو ایک کام کرو، جلدی مت کرنا فیصلہ کرنے میں، اپنے والد سے اور والدہ سے اس بارے میں ضرور مشورہ کرنا۔ قالت قد علم ان ابوی لم یکونا لیأمرانی بفراقہ، کہتے ہیں مجھے معلوم تھا اور آپ کو بھی معلوم تھا اچھی طرح سے کہ میرے ماں باپ کبھی بھی مجھے آپ سے الگ ہونے کا مشورہ نہیں دیں، خود آپ بھی نہیں چاہتے تھے کہ الگ ہوں، تو آپ نے کہا دیکھو جلدی مت کرنا، فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا، اپنے والدین سے اس بارے میں ضرور مشورہ کرنا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا، آپ کو معلوم تھا کہ میرے والدین کبھی بھی آپ سے جدائی کا مشورہ مجھ کو نہیں دیں گے۔ قال ثم قال، پھر آپ نے کہا ان اللہ عز وجل قال، اللہ عز وجل کا فرمان ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم لوگ دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کی چاہت رکھتی ہو، فتعالین، تو آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں دنیا کی مال و متاع دے دیتا ہوں اور بھلے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، مال لے لو، مجھے چھوڑ دو، تمہیں میں رخصت کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر تمہارا مقصود اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو بھی نیکی کرنے والیاں ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اگر تم کو دنیا چاہیے، ٹھیک، دنیا دے دیتا ہوں اور تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، جدائی، لیکن اگر تم آخرت کی چاہت رکھتی ہو، تم کو اللہ اور اس کا رسول چاہیے، اور تم کو آخرت کے گھر کی طلب تمہارے دلوں میں ہے، تو پھر یاد رکھو اس پر تمہارے لیے اجر ہے، اس پر تمہارے لیے اجر ہے۔ تو یہ آیت قرآن کریم میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 29 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ آپ اپنی بیویوں سے بات کہیں۔ فرماتی ہیں فَقُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، جب آپ نے بات کہی مشورہ کر لینا ماں باپ سے، جلدی مت کرنا فیصلہ کرنے میں، تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں مشورہ کرنے کی کیا بات ہے، یعنی میں اپنے ماں باپ سے اس بارے میں مشورہ کروں، ضرورت کیا ہے مشورہ کرنے کی، کیونکہ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، میرا مقصود تو اللہ ہے، میری چاہت تو اللہ کا رسول ہے اور آخرت کا گھر ہے، اس میں مشورہ کرنے کی بات کیا ہے کہ مجھے اللہ رسول چاہیے،
یا دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے یا آخرت کا اجر چاہیے، یہ کوئی مشورہ کرنے کی بات کہاں ہے؟ میں کیوں مشورہ کروں ان سے؟ میں تو آپ کو چاہتی ہوں، مجھے آپ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، مجھے دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے سب سے پہلے، کیونکہ سب سے زیادہ فقہ اور سمجھداری والی اور سب سے زیادہ محبت بھی انہی سے تھی، اور والدین بھی کیسے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت میں سب سے سمجھدار انسان، تو آپ نے شروعات انہی سے کی کہ ان کا فیصلہ اثر رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے رکھا، کہا کہ اس میں مشورے کی کیا بات ہے، میں کیوں مشورہ کروں ان سے؟ میں تو پہلے ہی سے تیار ہوں، میں نے اللہ کو چنا، آپ کو چنا، آخرت کو چنا۔ فرماتی ہیں قالت ثم فعل ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلت، فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو میرے بعد جتنی بیویاں تھیں سب سے آپ نے جب پوچھا، سب نے وہی کیا جو میں نے کیا، سب نے وہی کیا جو میں نے کیا۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کم عمر تھیں، کم عمری میں نکاح ہو گیا، تو یہ کیسے ٹھیک ہے؟ آپ سوچئے، زندگی میں ایسا موقع ان کے آیا جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ موقع ملا کہ وہ چاہیں تو الگ ہو جائیں، اگر خوش نہیں ہوتی، زبردستی شادی ہوئی ہوتی، الگ ہو جاتی، اس سے اچھا موقع اور کہاں تھا؟ لیکن انہوں نے اس وقت میں انتخاب کس کو کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا کہ نہیں، مجھ کو آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، نبی کی صحبت چاہیے اور آخرت کی کامیابی اور اجر چاہیے۔ تو ان کے پاس موقع تھا کہ آپ سے مفارقت اختیار کر لیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور آخرت کو چنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کو پسند کیا۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت علم والی، فقہ والی، سمجھدار خاتون تھیں اور بہت ہی صحیح فیصلہ انہوں نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ان سے پوچھنا یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنی سمجھدار تھیں، فیصلہ کرنے کے اعتبار سے کتنی سمجھدار تھیں۔ بعد میں ساری بیویوں نے انہی کو فالو کیا۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز زندگی میں آئے تو پہلے ایسے انسان سے بات کرنا چاہیے جو سمجھدار ہو، تاکہ اس کے فیصلے کے مطابق بعد والے بھی ویسا ہی کریں جیسے اس نے کیا ہے، اس کے بعد سارے لوگ اسی کو فالو کریں۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہ اور ان کا تقوی اس سے جھلکتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، جہاں ایمانی اعتبار سے اور آپ کے اخلاق سے استفادہ کے اعتبار سے لذت کی چیز تھی، وہیں آپ کے ساتھ رہنا دنیوی اعتبار سے ایک بہت دشوار کام تھا کہ آپ کا فقر، اس میں آپ کے ساتھ رہنا، یہ ایک بہت بڑا بھاری کام تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی قربت اس ساری تکلیف کو ہلکا کر دیتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا تو انہوں نے دنیا کے مال و متاع کو نہیں چنا، دنیا کی لگژری کو نہیں چنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو چنا۔ اچھا انسان ایسا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ دنیا کے نہ ملنے پر بھی آپ کی بیویوں نے آپ کو چنا۔ ان کا ساتھ ہم کو چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہم کو چاہیے۔ دنیا نہ ملے چل جائے گا، نبی نہ ملے، آپ کا ساتھ نہ ملے، آپ کی قربت نہ ملے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے اور بیوی اپنے آپ کو ایسا بنائے۔ ایک عورت دنیا کی کمیوں کی وجہ سے شوہر کو اتنا پریشان کر دے کہ وہ حرام کی طرف چلا جائے، اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج دنیا کو دیکھ کر، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر خواتین کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، ہمارا بھی گھر بڑا ہونا چاہیے،
2 BHK ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی موٹر کار ہونی چاہیے، ہمارے پاس بھی اچھے اچھے زیورات ہونے چاہیے. شادیوں میں جاتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کو بھی زیور چاہیے، اچھا اچھا ہم کو دنیا کا کھانا پینا سب کچھ چاہیے، اچھے لباس چاہیے. اب بعض اوقات انسان اس بگاڑ کی دنیا میں تقویٰ کے ساتھ جینا چاہتا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا چاہتا ہے. اب بیوی ناراض ہو جاتی ہے اور ناراض ہو کے شوہر سے ضد کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے، بعض اوقات جھگڑے بھی گھر میں ہو جاتے ہیں، میکے جا کے بیٹھ جاتی ہے مجھ کو کافی نہیں ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں دونوں کے درمیان دراڑ پڑ جاتی ہے. اچھا اخلاق مال سے زیادہ بہتر ہے. مال بعض اوقات آپ دیکھیے بعض گھروں میں ہوتا ہے ایسا، شوہر کیا کرتا ہے، کیا چاہیے، پیسہ چاہیے، یہ لو پیسہ، زیور چاہیے، جو چاہیے لے لو، لباس جتنے چاہیے لے لو. لیکن شوہر بد اخلاق ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، باہر نہ جانے کتنے افیئر اس کے ہوتے ہیں، زناکاری میں پڑا رہتا ہے، حرام لاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اور یہ بیویاں گھروں کے اندر رہتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، پہنتی ہیں، لیکن سکھ زندگی میں نہیں ہوتا ہے. زندگی میں خوشحالی نہیں ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں لیکن سکون نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات یہی بیویاں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کو حرام پہ لگا دیا. یہی وہ بیویاں ہوتی ہیں جنہوں نے ضد کر کے، شکایتیں کر کے اس کو حرام کے راستے پر ڈال دیا. اب گھر کا سکون ختم ہو گیا، گھر چیزوں سے بھر گیا لیکن سکون گھر سے نکل گیا. کیا چاہیے؟ خوشحالی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو آپ کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، ڈیفائن کرنا پڑے گا. دوسروں کو دیکھ کے خوشی کو طے نہ کریں کہ خوشی اس کو کہتے ہیں. مسکراتے چہروں والے سیلفی کے پیچھے وحشت ہوتی ہے. سیلفی کے وقت میں مسکراہٹیں ساری دیکھ رہے ہیں فیس بک کے اوپر، اور اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہی خوشحالی ہے. دیکھو کتنے خوش ہیں سب لوگ. نہیں ہیں خوش، وہ فوٹو میں خوش ہیں، زندگی میں نہیں. زندگی میں خوش ہونا، اندر سے سکون کا ہونا، گھر والوں کا پاس بیٹھ کے بات چیت کرنا، ہنسنا، گھر کے ماحول کے اندر اجنبیت نہ ہونا، تنہائی کا احساس گھر کے اندر نہ ہو انسان کو. سب ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، محبت کرنے والے ہوں، اپنے خاص اوقات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو پسند کریں. یہ اصل گھر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسا ہی تھا. چیزیں کم تھیں لیکن خوش تھے وہ لوگ. اسی لیے آپ دیکھیں جتنے واقعات ہم نے دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ اصل ہے. گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے بیوی شوہر کے درمیان دوری نہیں ہے، فاصلے نہیں ہیں. بعض اوقات بیوی اور شوہر کے درمیان چیزوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور فاصلہ بڑھ جاتا ہے. بیویاں بھی شوہر ملا نہیں ملا کوئی بات نہیں، کم سے کم اس سے نکال لو جتنا نکل سکتا ہے. پھر وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے، یہ اپنی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن اندر سے خوشحالی نہیں ہوتی ہے. وہ چیزوں کو انجوائے کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بس یہی خوشی ہے. یہ چھوٹی خوشی ہے، واقعی خوشی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعی خوشی تھی. تکلیفیں تھیں، مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود گھر کے لوگ اچھے تھے. گھر کے لوگ اچھے تھے، آپس کا رشتہ تعلقات اچھے تھے. تو یہ بہت اہم چیز، جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. آئیے اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں. نعمان ابن بشیر کہتے ہیں، جاء ابو بکر یستأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن کی بات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے اور اجازت چاہی. فسمع عائشۃ وہی رافعۃ صوتها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے باہر سے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے، اور انہوں نے سنا کہ حضرت عائشہ کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہے. بیوی شوہر میں خوشی کے حالات ہوتے ہیں تو کبھی ایک دوسرے سے شکایت اور ناراضگی کے بھی حالات ہوتے ہیں. جسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ازواج مطہرات کے لیے ایک بڑا مشکل معاملہ تھا، جس کو انہوں نے بہت اچھے انداز میں نبھایا.
کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی ہونے کا رشتہ بھی تھا، نبی اور امتی، لیکن ان کا ایک رشتہ بیوی شوہر کا بھی رشتہ تھا، اور ان دونوں رشتوں کو ایک ساتھ نبھانا ادب اور تعظیم اور بے تکلفی دونوں چیزوں کو جمع کرنا ایک بہت بہت مشکل کام ہے۔ تو کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ بات چیت میں کسی چیز پر اختلاف ہو گیا، کسی معاملے میں شکایت کے حالات پیدا ہو گئے اور بات بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی، تو سنا کہ گھر میں کچھ بات چل رہی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو اب کہتے ہیں فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اجازت دی اور وہ گھر میں آئے۔ اب یہ ابا جان ہیں حضرت عائشہ کے۔ وَقَالَ يَا ابْنَتَ أُمِّ رُومَانَ وَتَنَاوَلَهَا، ڈانٹا، اے ام رومان کی بیٹی، اور قریب تھا کہ ان کے پاس جا کر ان کو دبوچ لیں۔ اترفعین صوتکی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی کر کے بات کرتی ہے۔ قال فحال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بینہا، جب وہ قریب گئے حضرت عائشہ کے ڈانٹتے ہوئے، کیونکہ باپ ہے، باپ اپنی بیٹی کو نہیں ڈانٹے گا تو کس کو ڈانٹے گا، اور وہ بیٹی نبی کے نکاح میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے اور اونچی آواز میں، تو جب قریب گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور دونوں کے درمیان، باپ اور بیٹی کے درمیان چلے گئے، آڑ بن گئے حضرت عائشہ کے ڈیفنس میں۔ قال فلما خرج ابو بکر جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لها یترضاها الا ترین انی قد حلت بین الرجل و بینک، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنی بیٹی کو جب چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہنے لگے، ان کو خوش کرتے ہوئے کہا کہ دیکھا نہیں کیسے میں تمہارے اور تمہارے ابا جان کے بیچ میں آیا، کیسے میں نے بیچ میں آ کے تم کو بچا لیا۔ قال ثم جاء ابو بکر فاستأذن علیہ فوجدہ یضاحکها، پھر ایسا ہوا کہ بعد میں کچھ وقت کے بعد دوبارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی۔ جب آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کو ہنسا رہے ہیں، مطلب ہنس رہے ہیں، آپس میں ہنسی کی بات ہو رہی ہے، خوش ہیں، ہنس رہے ہیں۔ قال فأذن له فدخل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ اندر آئے۔ فقال له ابو بکر یا رسول اللہ اشرکانی فی سلمکما کما اشرکتمانی فی حربکما، کہا اللہ کے رسول جیسے آپ نے جنگ میں مجھے شریک کیا تھا اب صلح میں بھی مجھے شریک کر لیجئے، یعنی جب آپ کی جنگ ہو رہی تھی دونوں کی بیوی شوہر کی تب میں بیچ میں آ گیا تھا، تو جب مجھے آپ نے آنے کی اجازت دی اب مجھے آپ کی جب صلح ہو رہی ہے، کمپرومائز، آپ دونوں کی جنگ ختم اور خوش ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، اس خوشی میں بھی مجھے شریک کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد فعلنا، ہاں ہاں ہم نے شریک کیا تم کو، کیا۔ تو اس طرح سے یہ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ حال اس گھر کا تھا کہ کبھی کبھی ترشی بھی ہو جاتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بیویاں ہیں، اتنا سنبھال کے رہتی ہیں، بچا کے رہتی ہیں، کتنی تکلیف سے رہتی ہیں، تو کبھی کبھی اس طرح کی بات ہو جاتی تھی تو آپ اس کو برداشت کر لیتے تھے، اور یہی اچھے آدمی کی علامت ہے کہ کبھی اس طرح کی کوئی بات ہو جائے تو برداشت کر لے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ برداشت کرتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، کبھی کھانے کو نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں ہے، لباس میں پریشانی، اس میں پریشانی، تو کبھی کبھی انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ کے لیے بہت آسان تھا سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن ایک عام انسان اس کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کسی بات پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کر لیتے تھے، اور یہی گھریلو زندگی کا اصول ہے، اس پر اللہ کی طرف سے بھی کوئی وعید نہیں آئی، اللہ کی طرف سے بھی کوئی ڈانٹ نہیں آئی، کیونکہ گھر میں ایسا ہوتا ہے، چلتا ہے یہ۔
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ظاہر بات ہے کتنا ادب کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، اور یہاں کچھ ایسی غلط بات نہیں ہو رہی تھی، بس یہ کہ اونچی آواز سنی، بڑی آواز میں بات کری شوہر سے، تو عام شوہر نہیں ہے، یہ نبی اللہ کا، تو فوراً ڈانٹ دیا، اور اس طرح سے وہاں ماحول تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں بچانے کے لیے اٹھے اور درمیان میں گئے باپ بیٹی کے، کہا کہ نہیں بس، اور بعد میں پھر جب اسی دن یا اس کے بعد جب بھی آئے حالات بہتر ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ دونوں ہنسنے لگے. تو یہ حال اس گھر کا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال تھا کہ کبھی اس طرح کے حالات، اور کبھی خوشی کے حالات، کبھی غم کے حالات، لیکن ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں تھے، ایک دوسرے سے دوری اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے رہتے تھے. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حال تھا. موسیٰ ابن طلحہ کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا افصح من عائشہ. میں یہ روایت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پچھلی روایت میں آپ نے دیکھا کہ اونچی آواز سے بات کر رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ زبان درازی کرتی تھی، بس آواز اونچی تھی، ورنہ زبان کے اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی فصیح بات کرنے والی عورت تھی. فصیح کس کو کہتے ہیں؟ ایک دم ڈیسنٹلی بات کرنا، الفاظ کا انتخاب اچھا ہو، انداز بہتر ہو، ایک دم صاف سری اور اچھی زبان میں بات کرنا، مہذب بات کرنا. تو کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا افصح من عائشہ، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فصیح بات کرنے والی عورت یا فصیح بات کرنے والا شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے. سوچئے، یعنی ان کی بات ایک دم ہائی لیول کی بات تھی، ایسا نہیں کہ بالکل کچھ بھی بات کرنے لگ گئی، نہیں. آپ سوچئے عام لوگوں سے بات کرنے کا حال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے میں کیا حال ہوگا، کتنا ڈیسنٹلی بات کرتی ہوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو پچھلے واقعے میں ہم نے دیکھا، وہ یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ جیسے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان درازی کرتی تھیں، نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آواز بات کرتے کرتے اونچی ہو جاتی تھی، لیکن زبان کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فصیح خاتون تھی، بہت مہذب بات کرنے والی ہے. تو یہ بات ہے کہ زبان کے اعتبار سے، اور عام طور سے آپ دیکھیں عورتوں میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، بدتمیزی کرنا، گالی گلوچ، لعنتیں اور اس طرح کی چیزیں، جھگڑے، فساد، بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی کیونکہ تربیت ان کی نہیں ہوتی ہے. جہاں تربیت ہوگی وہاں اعلیٰ کردار آئے گا، لیکن جہاں تربیت نہیں ہوگی عام طور سے ہمارے معاشرے میں عورتیں دینی ماحول سے دور رہتی ہیں، لہٰذا ان کے اندر وہ ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں جہالت کی وجہ سے، جو نہیں ہونا چاہیے، اور جس کا اثر زبان سے چھلکتا ہے، معلوم ہوتا ہے، سامنے آتا ہے. لیکن یہ جس گھر میں پلی بڑی تھیں وہ بہت اعلیٰ گھرانہ تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم و عمل کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ انسان تھے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، ہر حال میں نبی کا ساتھ دینے والے، سوچئے بڑی بڑی قربانیاں دینے والے، ایسے گھر میں پلی ہوئی خاتون کیسی ہوگی؟ تو بہت مہذب بات کرنے والی فصیح خاتون تھیں، ایک دم فصاحت کے ساتھ بولنے والی. فصیح اس کو کہتے ہیں جو الفاظ کے اعتبار سے بہترین الفاظ کا انتخاب کر کے بات کرے. تو ما رأیت احدا افصح من عائشہ، میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح شخص نہیں دیکھا، میں نے کسی کو نہیں سنا. علم کی طلب کتنی تھی؟ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو ضرور آپ سے اس کے بارے میں پوچھ لیتی، یہاں تک کہ وہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی. یعنی یہ نہیں کرتی تھی کہ بس سن لیا اور کسی طرح سے گزر گئیں اس سے، نہیں. جو بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، اگر وہ سمجھ میں نہ آتی تو دوبارہ سوال کرتی تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ علم کا شوق ان کو کتنا تھا کہ کوئی بات ایسی نہ ہو کہ بس ہم سن کے گزر جائیں، بلکہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ علم کے لیے محض سننا کافی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں، بس سن لیتے ہیں، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے، بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، چلتا ہے، نہیں، بلکہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو بات سمجھ میں نہ آئے اہل علم سے پوچھے، اتنا نہ پوچھے کہ بے وجہ کی باتیں ہوں، لیکن واقعی جو عمل کے متعلق ہو یا عقیدے سے متعلق ہو انسان اس کو پوچھے، وضاحت طلب کرے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی بات جب سنتی اور سمجھ میں نہیں آتی ضرور دوبارہ پوچھتی تاکہ وہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر فی آخر امرہ من قولی سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ بات کثرت سے یہ کلمات کہتے تھے، کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، اور میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ قالت فقلت یا رسول اللہ ما لی اراک تکثر من قولی سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، کیا بات ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہ کلمات کثرت سے کہتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ؟ قال ان ربی عز وجل کان اخبرنی انی سأرى علامة فی امتی، آپ نے فرمایا میرے رب عز وجل نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا، وَأَمَرَنِي إِذَا رَأَيْتُهَا أَنْ أُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جب میں وہ علامت دیکھ لوں تو میں اللہ کی پاکی بیان کروں اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کروں۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فَقَدْ رَأَيْتُهَا، بس وہ نشانی میں نے دیکھ لی، وہ علامت، وہ چیز جو مجھے بتائی گئی تھی میں نے دیکھ لی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی نصرت آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اے نبی آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہو رہے ہیں، ایک ایک آدمی نہیں، بھیڑ کی بھیڑ اسلام میں آ رہی ہے، قومی اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اس وقت میں آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے استغفار کریں۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور الفاظ مسند احمد سے لیے گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس میں قرآن کی آیت میں تسبیح، تحمید، استغفار اور اللہ کا تواب ہونا یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ چار کلمات اس آیت میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد سارا معاملہ فتوحات کا سامنے آ گیا اور لوگ دین میں داخل ہونے لگے، مقبولیت ہو گئی، دین عام ہو گیا، شرک مٹ گیا اور توحید غالب آ گئی، تو آپ نے سمجھ لیا کہ اب آپ کا وقت آ گیا ہے، آپ کا مشن، آپ کا مقصود پورا ہو گیا، اب اس کے بعد وفات قریب ہے۔ آخری عمر میں آپ اللہ تعالیٰ سے انہی کلمات کے ساتھ رجوع کرنے لگے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ اس کی تعمیل میں، آپ کو سمجھ میں آیا مجھ کو کہنا کیا ہے، تو آپ اس کی تعمیل میں اللہ کی رہنمائی میں کہتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹ کیا کہ آپ آخری عمر میں یہ کہہ رہے ہیں، پہلے ایسا نہیں کہتے تھے، پہلے دوسرے کلمات ہوتے تھے،
اب پابندی سے بہت کثرت سے یہ کلمات کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو غور سے دیکھتی تھیں، آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو بغور سنتی تھیں، اور اس کی علت، اس کی حکمت کیا ہے معلوم کرتی تھی۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ یہ شوق ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے کہ فلاں وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، اور آپ نے یہ عمل کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، آپ نے اگر یہ کلمات کہے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے۔ یہ شوق ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ دنیا بھر کی چیزوں کے پیچھے پڑے رہنا اور دین کے علم سے کورے رہنا، یہ بہت بڑی ناکامی اور محرومی ہے۔ وہاں کھانے کے لیے نہیں تھا، پیٹ خالی ہوتے تھے، لیکن دل ایمان اور علم سے بھرے رہتے تھے۔ پیٹ خالی ہے لیکن دل ایمان و یقین سے بھرا ہوا ہے، اور ان کے دلوں میں علم لبالب بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فائدے کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، پوچھنے سے چوکتے نہیں تھے۔ اور ایک خاتون ہے، آپ دیکھیے، ایک عورت ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نوٹ کر رہی کہ ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں کرتے تھے، آپ کر رہے ہیں، کیا بات ہے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ اور پوچھا تاکہ امت کو معلوم ہو، امت کو بیان بھی کیا کہ ایسا ایسا آپ کہتے تھے اور آپ نے ایسا کیا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ازواج مطہرات کی اور عموماً صحابہ کی تعظیم اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے، اور ان کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔